بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے کلیم اور آج کی اس لیکچر میں ہم ہسٹوریکل اپروچ ٹو پولیٹیکل سائنس کو پڑھیں گے۔ تو بیسیکلی اپروچز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ٹریڈیشنل اپروچ اور دوسرا ہے ماڈرن اپروچ۔ تو جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے، ٹریڈیشنل اپروچ میں پھر ہسٹوریکل اپروچ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپروچ کیسے کہتے ہیں۔ تو پولیٹیکل سائنٹسٹ کے اکارڈنگ اپروچ جو ہے کسی پولیٹیکل فینامنا کو سمجھنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو وہ اپروچ ہے۔ اس کو اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہمارا کالج ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ کالج آتا ہے تو اس کا گھر یہاں پر ہے اور وہ سائیکل پر آتا ہے اور سیدھا وہ کالج پہنچتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے، اس کا گھر یہاں پر ہے اور وہ کالج پہنچتا ہے لیکن وہ بائک پر آتا ہے کالج کو، اور وہ جو راستہ ہے تو وہ اس طرح ہے۔ اور تیسرا بندہ ہے، اس کا گھر یہاں پر ہے لیکن وہ جو ہے وہ سائیکل پر بھی نہیں آتا، بائک پر بھی نہیں آتا، وہ رکشے میں آتا ہے اور راستہ اس کا اس طرف ہے۔ تو یہ جو تینوں ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ کالج پہنچنا۔ مقصد ایک ہے لیکن جو راستے ہیں، ان تینوں کے جو راستے ہیں تو وہ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد تو ایک ہے کالج پہنچنا، لیکن جو راستے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو اسی طرح اپروچ بھی ہے۔ اپروچ جو ہے وہ پہنچنا ہے ایک جگہ کو، ایک چیز کو پہنچنا ہے۔ مطلب اب ہم پولیٹیکل سائنس کے اپروچ پڑھتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس کو سمجھنا ہے، لیکن مختلف جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ کسی نے ہسٹورک طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کسی نے اکنامک، کسی نے پولیٹک، کسی نے کوئی اور طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو مختلف طریقوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ہسٹوریکل اپروچ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لے لیں، کشمیر کی ایگزامپل لے لیں، جو کہ پاکستان اور جو بھارت ہے اس پر یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ بھارت کہہ رہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور پاکستان کہہ رہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو اگر اس کی ایگزامپل ہم دیکھیں تو اگر اس کو ہسٹوریکلی طریقے سے دیکھیں تو اگر اس وقت دیکھیں 1947 میں، تو بھارت وہ ایونٹس، وہ ساری چیزوں کے بارے میں بتائے کہ ہسٹوریکل جو ایونٹس ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں آتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سارے ہسٹوریکل ایونٹس وغیرہ کے بارے میں بتائے گا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہسٹوریکل جو آرگومنٹس پیش کریں گے، جو ایونٹس بتائیں گے، جو باتیں بتائیں گے، جو پوائنٹس وہ بیان کریں گے، تو وہ ہسٹوریکل سارے بتائیں گے، تو وہ پھر ہسٹوریکل اپروچ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر ہم جیوگرافیکل اپروچ کی طرف آ جائیں تو اب انڈیا کہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارے ایریا میں آتا ہے کیونکہ اس میں ہندو زیادہ ہے، یا یہ ایریا ہمارے جو ایریا ہے، جو بارڈر ہے اس کے نزدیک ہے، کچھ ایسے مطلب پوائنٹس وغیرہ دیں، تو وہ جیوگرافیکل طریقے سے اس کو وہ کہے کہ یہ ہمارے ایریا میں آتا ہے، تو پھر وہ جیوگرافیکل اپروچ ہے، اور پاکستان کہے کہ نہیں یہ تو ہمارے ایریا میں آتا ہے، تو وہ جیوگرافیکل۔ لیکن اگر اس کو اکنامکلی دیکھے کہ بھارت کہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارا حصہ ہے، وہ سوچے گی کہ کشمیر جو ہے، کشمیر میں ماؤنٹینس کے، اس میں کوئلہ ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، یہ ساری چیزیں، گیس وغیرہ ہے، اور پانی بھی ہے، گرینری ایریاز ہے، اور وہ جو فلم وغیرہ بناتے ہیں، فلم انڈسٹری، تو زیادہ تر موویز وہ کشمیر میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ سارا ان کا چلا جائے گا، اس لیے وہ کشمیر کو نہیں چھوڑتا۔ اور اگر پاکستان کی جانب دیکھے تو پاکستان کہتے ہیں کہ بھائی جتنا بھی پانی پاکستان میں آتا ہے تو کشمیر سے آتا ہے، اوپر کی طرف سے، تو اگر کشمیر ہم سے چلا گیا تو پھر یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ اور اگر ملک میں پانی نہیں ہوگا تو پھر سارا جو سسٹم وغیرہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہر کسی کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے اور اپنے الگ الگ طریقے سے اس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کشمیر کو ہم نے 3 اینگل سے دیکھا، جغرافیکلی بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہے، ہسٹوریکلی بھی دیکھا اور اکنامک طریقے سے بھی دیکھا، تو اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی ہے۔ پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے کے لیے مختلف جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے مختلف جو اپروچز ہے وہ کیے ہیں۔ تو کسی نے کون سے اپروچ کیا ہے، کسی نے اور طریقے سے، مختلف طریقوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جو پڑھنے والے ہیں تو وہ ہے ہسٹوریکل اپروچ۔ ہسٹوریکل اپروچ جو ہے یہ سب سے اولڈسٹ اپروچ ہے،
वन ऑफ दी ओल्डेस्ट अप्रोच, जो सारे अप्रोचेस है इसमें जो ओल्डेस्ट अप्रोच है तो वो जो है हिस्टोरिकल अप्रोच है। हिस्टोरिकल अप्रोच जो है ये सबसे एक्सेप्टेबल अप्रोच भी है। एक्सेप्टेबल अप्रोच, जो बहुत से साइंटिस्ट हैं उन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच को एक्सेप्ट किया है कि भाई ये अप्रोच सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है। किसी भी थ्योरी को, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हिस्टोरिकल अप्रोच बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जो ग्रीक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था अरिस्टोटल, या मिडिल एजेस में जो इब्न खल्दून था, और मॉडर्न एजेस में जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, कार्ल मार्क्स था, मोंटेस्को था, या जो भी था, मैकियावेली था, तो उन्होंने इस अप्रोच को, हिस्टोरिकल अप्रोच को वो तस्लीम किया है कि हिस्टोरिकल अप्रोच ये एक अच्छा अप्रोच है किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी या किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अगर हम एग्जांपल ले ले, स्टेट हो गया, तो इसको समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में वो समझना, पहले वो पढ़ना होगा। या गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो किसी भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह देखे तो इसको समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और इसको हिस्ट्री वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हिस्टोरिकल अप्रोच जो है इसको सबसे ज़्यादा वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोच एक सही और एक अच्छा अप्रोच है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम किसी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी थ्योरी को समझने के लिए वो तीन बातों का होना वो ज़रूरी है। पहली बात ये कि ये थ्योरी किस जगह पर ओरिजिनेट हुई, ये कब ओरिजिनेट हुई, डेट मतलब इसकी क्या है, और तीसरी बात जो है कि ये किस सिचुएशन में ये थ्योरी जो है ये ओरिजिनेट हुई या पैदा हो गई। ठीक है, तो अब ये तीन जो बातें हैं, ये जगह है, ये टाइम है, और ये जो सिचुएशन है, तो इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पता होगा तब हमें इस थ्योरी के बारे में, इस चीज़ के बारे में तो समझ आएगी। तो इसलिए हिस्टोरिकल अप्रोच ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो ये था हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।